بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، علماء دین، حفاظ عظام، ائمہ مساجد اور معلمین مکاتب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آل انڈیا مجلس اشاعت القرآن کے تحت منعقد ہونے والے اہم نشستوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ نشستیں دینی، سماجی اور تعلیمی موضوعات پر مرکوز ہوگی جو معاشرے کی بہتری اور اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ ہر نشست کے مقاصد، موضوعات اور اس کے ممکنہ اثرات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے اور اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ یہ اجتماع مجموعی طور پر 3 اہم امور پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1، بچوں کے لیے ان کی درسگاہ اول ماں کی گود سے لے کر مکتب و حفظ کی تکمیل کے ساتھ عصری علوم کی مرتب اور تجربات کی روشنی میں صحیح ترتیب ملک بھر کے ماہرین حضرات کے پرمغز بیانات کے ذریعے پیش ہوگی۔ نمبر 2، ان مرد و خواتین کے لیے جو بچپن میں قرآن نہ سیکھ سکے ہوں، قلیل مدت مگر مؤثر اور مجرب انداز میں قرآن پاک سیکھنے کی ترتیب پیش ہوگی۔ نمبر 3، مساجد جو کہ قوم کا ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، جو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ مرکز تربیت بھی ہیں، ان کی نرالے مگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کا عملی نمونہ اور ملک و بیرون ملک کے مستند علماء کے مصدقہ ترتیب بھی پیش ہوگی، جس میں اصلاح معاشرہ، اشاعت دین، امت کے ہر طبقہ کو ضروریات دین سکھانے کی محنت شامل ہے۔ اس اجمالی خاکہ کے بعد ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان عظیم پہلوؤں پر پرمغز اور مجرب طریقہ کار کو بیان کرنے کے لیے ملک ہندوستان کے ان شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا ہے جو اپنے اپنے میدان کے فاتح ہیں، اور صرف ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک کے بہت سارے علماء کے مصدقہ بھی ہیں، جن کے ممتاز تجربات کا مختصر خاکہ پیش ہوگا۔ اب ہم تمام نشستوں کی تفصیل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نشست اول، نورانی قاعدہ اور ناظرہ۔ عام طور پر مکاتب اور مدارس کے متفکر اساتذہ بچوں کے ناظرہ قرآن کریم کے متعلق سے بہت کوشاں رہتے ہیں کہ کیسے قلیل مدت میں بچوں کو حفظ کے لائق بنایا جائے، جبکہ ان کی تجوید بھی اچھی ہوں اور روانگی بھی، مگر عام طور پر اساتذہ کی رسائی ایسی شخصیات تک نہیں ہو پاتی جو ان کی تجربات کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرے۔ تو ایسے حساس مسئلہ کے حل کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب مفتاحی قاسمی، بانی و محتمم جامعہ مصباح القرآن، جامع مسجد، بنگلور۔ آپ ایک ایسا مؤثر طریقہ پیش کریں گے جس میں اساتذہ بائق وقت 20 سے 25 بچوں کو ایک ساتھ 6 سے 7 مہینوں کی قلیل مدت میں، اور اگر بچے 40 سے 50 ہوں تو 11 مہینے کی مدت میں حفظ قرآن کریم کے لائق بنا سکتے ہیں، اور یہ ان کا خود کا 15 سال کا آزمودہ طریقہ ہے۔ اور حضرت مولانا قاری احمد سعد قاسمی، محتمم المعہد العلمی الاسلامی دیوبندی بھی نورانی قاعدہ پر مزید بات کریں گے۔ نیز حضرت قاری محمد خورشید صاحب دامت برکاتہم، سابق استاذ شعبہ ناظرہ دارالعلوم دیوبند و محتمم مرکز التدریب فی تعلیم القرآن دیوبندی بھی ہوں گے۔ نشست دوم، حفظ قرآن جدید انداز میں۔ ایک اور دشوار گزار مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے بچوں کا سبق پارہ اور آموختہ یاد کرایا جائے اور سنا جائے، جس سے ان کا قرآن آسانی کے ساتھ عمدہ انداز میں محفوظ رہے، جبکہ اساتذہ محنت بھی کرتے ہیں اور پھر وہ نا امید ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں
کہ یہ بچہ کمزور یا محنتی نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہے جن کی وجہ عام طور پر اساتذہ کی ایسی طریقوں سے ناآشنائی ہوتی ہے جس سے اس خلا کو بھی آسانی سے پر کیا جا سکے۔ ایسے مشکل ترین مسئلہ کا حل پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، جو تقریباً 20 سال کے عرصے سے ملک و بیرون ملک کے خاکے صرف انہی جیسے مسائل کے سلسلے میں چھان رہے ہیں اور ملک بھر کے مدارس حفظ میں خدمت کرتے ہیں۔ نشست سوم حفظ قرآن بغیر غلطی مع پختگی۔ حفظ قرآن کے اور دور کے بچوں میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اولاً ان کا قرآن کیسے عمدہ اور دیر پا یاد رہے۔ اس میں عام طور پر اساتذہ بہت متفکر رہتے ہیں اور بہت سارے طریقہ آزماتے ہیں، مگر خاطر خواہ ان کے اپنے طریقہ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اور اساتذہ کی یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی قرآن کو بھولے ہوئے طلباء کو دوبارہ قرآن یاد کرانے کا عمل۔ اس نازک اور پیچیدہ صورتحال کا حل پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب، محتمم مدرسہ دعوت القرآن تمل ناڈو، جو بہت ہی حوصلہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بغیر غلطی کے بچوں کو قرآن یاد کرایا جا سکتا ہے اور قرآن بھولے ہوئے طلباء کو آسانی سے قرآن محفوظ کرایا جا سکتا ہے، جو کہ ان کا 33 سال کا تجربہ ہے۔ نشست چہارم حفظ قرآن میں خوبصورت لہجہ۔ قرآن یاد تو ہو جاتا ہے مگر قرآن کے لہجے پر صحیح محنت نہیں ہو پاتی اور یہ بھی ایک تشنگی باقی رہ جاتی ہے، اور ایسے اساتذہ بھی کمیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مظاہر العلوم سہارنپور یو پی کے مایہ ناز قاری حضرت مولانا قاری مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نشست پنجم کم وقت میں حفظ قرآن صفحہ اور رکوع نمبر کے ساتھ۔ جس ترقی یافتہ کہے جانے والے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہر شخص کا تقاضا ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل ہوں، اور ہر شخص اسی کی فکر میں شب و روز صرف کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے نظام میں کچھ تجدید کرنی ہوگی اور زمانہ کے تقاضا کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس کا مؤثر طریقہ یہی ہے کہ ہم ایسے شخصیات سے رابطہ کرائیں جو اس پر کام کر رہے ہوں۔ لہٰذا اس اہم موضوع پر اپنے تجربات کی عکاسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت قاری یعقوب قدسی صاحب گورکھپوری یو پی سے، جو طلباء کو عام طور پر 2 سے 2.5 سال کے قلیل مدت میں مکمل حفظ کرانے کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں، اور محض یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رکوع اور آیت کی مکمل تفصیل اور بقدر ضرورت ترجمہ قرآن پر بھی بچوں کو قادر بنا دیتے ہیں۔ نشست ششم گھر گھر مکتب اور تعلیم بالغان و بالغات صرف 21 روز میں۔ گھر گھر مکتب، ہر فرد قرآن والا ہو، اس لیے ضروری ہے کہ بچہ کی سب سے پہلی درسگاہ، جیسے ماں کی گود یعنی گھر کہا جاتا ہے، اس کا منظم اور مرتب لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے آپ کے علاقہ کے مولانا عطاء اللہ انفی قاسمی صاحب، بانی و ڈائریکٹر الابرار نورانی فاؤنڈیشن بردوانی، مغربی بنگال سے ہوں گے، جو انشاءاللہ اپنے من المہدی الی المکتب کی ترتیب گوش گزار کریں گے۔ اس کے بعد عمر دراز حضرات جو کسی بھی وجہ سے قرآن نہ سیکھ سکیں، ان کو کیسے آسان اور سہل انداز میں مختصر وقت میں قرآن سکھایا جائے، یہ گوشہ بھی تہ دامنی کا شکار ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ نماز پڑھتا ہے مگر نماز صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا قرآن صحیح نہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر تبادلہ خیال کریں اور اس کا راستہ تلاش کریں۔
الحمدللہ اس مسئلہ پر بھی بات ہوگی جس کا بہترین خاکہ 29 سالہ تجربہ کی روشنی میں مرتب شدہ 21 روزہ کورس کی شکل میں مولانا عطاء اللہ انفی قاسمی صاحب ہی پیش کریں گے، جو بہت ہی مقبول ہے۔ جس طریقہ تعلیم سے کم مدت یعنی جس طریقہ تعلیم سے 10 روز کی کم مدت یعنی ہر روز 2 گھنٹہ یا 21 روز کی کم مدت یعنی ہر روز 1 گھنٹے میں بالغان مرد و مستورات کو سکھا سکتے ہیں، مولانا عطاء اللہ انفی قاسمی صاحب کو نورانی قاعدہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بنگلہ زبان میں طباعت کی اجازت بھی ملی۔ اب وہ کتاب ہندوستان کی 8 زبانوں میں دستیاب ہے اور ایک جیب والی چھوٹی کتاب جو بالغان حضرات کے لیے 13 زبانوں پر مشتمل ہے۔ نشست ہشتم، دعوت الحق و اصلاح معاشرہ۔ جب مدرسوں، گھروں اور بچوں اور بڑوں کے قرآن کو صحیح کرنے کی ترتیب پیش ہو گئی، اب ایک بنیادی ضرورت اصلاح معاشرہ اور معاملہ وغیرہ، جو کہ آج کل کا ہی نہیں بلکہ ازل سے ابد تک ایک حساس موضوع سمجھا جاتا ہے، اس اہم موضوع کو فصیح و بلیغ انداز میں بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا انعام صاحب کاس گنجی، خلیفہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یوپی سے، اور حضرت مولانا ابو طالب رحمانی دامت برکاتہم، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کلکتہ سے، جو اسی عنوان پر روشنی ڈالیں گے۔ نشست نہم، نوجوان طبقوں میں دینی محنت۔ اب صرف ایک طبقہ باقی رہ گیا ہے، وہ ہے نوجوانوں کا، جن کی ہر زمانہ اور ہر دور کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح تو پورا زمانہ اور علاقہ صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ایسے طبقہ کی صحیح رہنمائی کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، محتمم دار ارقم اکیڈمی و رحمت اکیڈمی، بھاونگر، گجرات سے۔ نشست دہم، مساجد کو مرکز عبادت کے ساتھ مرکز تربیت کیسے بنائیں۔ آخر میں اب ایک ایسے بابرکت مقام جسے ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، یعنی مساجد کو کیسے مرکز عبادت کے ساتھ مرکز تربیت بھی بنائیں، اس کے لیے شہر گورکھپور کے مایا ناز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد داؤد صاحب قاسمی گورکھپوری، ڈائریکٹر خادم ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن تشریف لا رہے ہیں، جن کا طریقہ بہت ہی انمول اور پرکشش ہے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں اور ان تجربہ کار حضرات کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک اہم نشست مدارس اسلامیہ عربیہ پر بھی ہوگی، جس میں محدثین کرام، مفتیان عظام اور ذمہ داران مدارس موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ چند ضروری اعلانات سماعت فرمائیں۔ یہ پروگرام خاص ان حضرات کے لیے ہے جو فضیلت اور تکمیلات وغیرہ سے فارغ ہو رہے ہیں، اور وہ احباب جو فی الحال مکتب اور مدرسہ میں درجات ناظرہ اور درجات حفظ میں درس دے رہے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً، آپ حضرت کی آمد باعث نور و سرور ہو۔ ہم خدام الابرار نورانی فاؤنڈیشن آپ کی آمد سے مشکور و ممنون ہوں گے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ 4 اپریل 2025 کی رات تک ضرور تشریف لائیں۔ آپ اپنی آمد سے 1 ہفتہ پہلے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور اطلاع فرمائیں۔ ایک آخری گزارش کہ اس ویڈیو کو علماء دین، حفاظ عظام اور معلم قرآن تک خوب شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس پروگرام کے بارے میں معلومات ہو اور آنے کا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔